آج کی بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ نریندر مودی کی موت، چین نے 170 خطرناک جنگی طیارے لداخ میں اتار دیے۔ چینی فوج نے بھارتی سرماؤں کو مار مار کر دمبا بنا دیا، لہو لہان کر دیا، خون کی ندیاں بہا دیں۔ نیا ہنگامہ بارڈر پر شروع ہو گیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں کہ نریندر مودی کی موت جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ نریندر مودی اس وقت حواس باختہ ہو چکا ہے۔ نریندر مودی کی اینٹ سے اینٹ بچ چکی ہے کہ چین نے اپنے 170 جنگی طیارے لداخ، اروناچل پردیش، ہماچل پردیش اور کشمیر سکردو ایئر بیس پر جو ہے وہ گھن گرج ان کی دیکھی گئی ہے، اور اس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ 170 کے قریب جنگی طیارے جو ہے وہ تعینات کر دیے گئے ہیں اور جنگی مشقیں بھی شروع ہو چکی ہیں۔ ایشیا پیسیفک J-11 فائٹر جیٹس نے بھارتی سرحد کے قریب بڑے پیمانے پر جنگ کی مشقیں کی ہیں۔ چین کی پیپلز لبریشن آرمی نے مغربی تھیٹر کمانڈ ایئر فورس کے ایک اڈے کے آس پاس جنگی طیاروں کے ذریعے وسیع پیمانے پر مشقیں کی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ چینی میڈیا کے مطابق ایک J-11 لڑاکا جیٹ طیارہ پہاڑوں میں انتہائی نچلی سطح پر اڑتا ہوا دیکھا گیا تھا۔ فوٹیج کے ایک اور ٹکڑے میں 7 J-11 طیارے ایک بڑی شکل میں اڑتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں۔ PLA کا ویسٹرن تھیٹر کمانڈ 5 تھیٹر کمانڈوں میں سے ایک ہے۔ اس میں سیچوان، تبت، گانسو، ننگریا، چنگائی، سنگیانگ، شانسی، یونان، چونگ کینگ جیسے بڑے علاقے شامل ہیں۔ چونکہ چینی مغربی تھیٹر کمانڈ مکمل طور پر ہندوستان مرکوز ہے، لہٰذا سردی موقف کے دوران فوجی مشقیں سنگین تشویش پیدا کرتی ہیں۔ سرکاری ملکیت گلوبل ٹائمز نے ایک تجزیہ کار کے حوالے سے بتایا ہے کہ مشقوں نے ملک کی مغربی سرحد کی حفاظت کے لیے چینی فوج کی قابلیت کا احترام کیا ہے۔ چینی کثیر الروح لڑاکا J-11 فضائی برتری اور زمینی حملے کے مشن کو چلانے کے قابل ہو چکا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ مشق 2 ٹیموں کے ذریعے کی گئی ہے، جس کے تحت زمین پر چلنے والے جنگی طیارے اور ترقی یافتہ جنگی طیارے اس میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ چینی دفاع کے ماہرین نے اس بات پر زور دیا کہ J-11 طیاروں کی ایک بڑی تشکیل اس اڈے کی بڑے پیمانے پر ہوا سے ہوا اور زمین تک لڑنے کے لیے صلاحیت کو ظاہر کرتی ہے۔ میڈیا رپورٹس میں اڈے کا نام لیے بغیر کہا گیا ہے کہ فضائیہ کا اڈا جہاں مشقیں کی گئی ہیں وہ شمال مغربی چین کے اہم اسٹریٹجک نقطہ پر واقع ہے، جس کی وجہ سے یہ مغرب میں فضائی دفاع میں ایک کلیدی قوت ہے، قومی کے لیے ایک اہم محور نقطہ ہے۔ سنگیانگ اور تبت علاقے میں ہندان، گارگنسا، کاشگر، ہوپنگ، ڈونکاگنگ، زونگ، لنزہی اور PLAF کے پائلٹ ایئر بیس پر بھارت گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ اس بیڑے میں 24 روسی سختہ لڑاکا طیارے بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ہندوستان اور چین 7 ماہ سے ایک سردی تعطل پر مشغول ہیں۔ فوجی اور سفارتی سطح پر متعدد دور کی بات چیت کے بعد اس میں مصروفیات کے آثار نہیں ہیں۔ دونوں ممالک نے ہمالیہ کے سبز رو درجہ حرارت میں اپنی فوج کو اعلیٰ درجے کی لاجسٹک مدد فراہم کی ہے، جہاں سردیوں میں بقا ایک چیلنج بن جاتی ہے۔ بھارتی فضائیہ کا MiG-29 لڑاکا طیارہ سمندر میں گر کر اگر تباہ ہوا تو بڑی جنگ کا امکان پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ چین نے LAC میں ہندوستانی فضائیہ کا مقابلہ کرتے ہوئے J-11 J-16 فائٹر جیٹس کو بھی تعینات کر دیا ہے۔ ہندوستان میڈیا رافیل جیسے ہندوستانی فضائیہ کے جدید ترین لڑاکا طیاروں، اپاچی اور چینوک جیسے خطرناک ترین لڑاکا طیارے اس میں شمار ہوتے ہیں۔
بھارتی اور چینی فوجیوں کے درمیان لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر تصادم ہوا، جس کے نتیجے میں ہندوستانی ہلاک اور چینی طرف سے غیر مصدقہ تعداد ہو گئی ہے۔ پیپلز لبریشن آرمی ایئر فورس نے ہوتین میں 12 فلنکرز اور کوئی معاون طیارہ کھڑا کیا تھا۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا فوکس کاؤنٹر ایئر مشن کی طرف مبنی ہے، حالانکہ یہ جھڑپوں نسبتاً سمال چھوٹے پیمانے کا ایک کام ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت ممکن ہے کہ PLAF کے کردار سے انٹیلیجنس، نگرانی اور ریکنیسنس کی مدد فراہم کی جا سکے اور ہندوستان کو اپنی موجودگی بڑھتے ہوئے روکنے میں مدد ملے گی۔ اگر معاملات میں اضافہ ہوتا ہے تو موجودہ قوت PLA آرمی کی پہاڑی جارحانہ مہم کے لیے ضروری حالات پیدا کرنے کے لیے موزوں ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ بھارت کو متنازع خطے میں چین پر ایک اضافی فائدہ ہے۔ LAC کے قریب ہندوستانی ہوائی اڈہ قریب ہیں اور اس طرح ہندوستانی فضائیہ کے لڑاکا طیاروں کا وہاں پہنچنا آسان ہے۔ دوسری طرف متنازع سرحد کے قریب چینی اڈے کاشغر ہیں جو لداخ سے شمال مغرب میں 350 میل دور اور جنوب مشرق میں 190 میل دور گارگنشا میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ تابڑ توڑ قسم کی کارروائیاں جو ہیں وہ چین کی جانب سے شروع ہو سکتی ہیں، اور مزید کہا جا رہا ہے کہ تابڑ توڑ کارروائیاں چین شروع کر سکتا ہے۔ چین نے بھارت کو عبرتناک نشانہ بنا دیا ہے۔ بھارت اور چین کے درمیان سرحدی تنازع ایک بار پھر انتہائی نازک موڑ پر پہنچ چکا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے چلے آ رہے ہیں کہ چین نے بھارت کو ایک بار پھر پینگونگ جھیل، گلوان، تسو جھیل کے علاقوں میں کاری ضربیں لگائی ہیں۔ چینی فوج نے بھارتی افواج کو سرحدی علاقوں میں زبردست شکست سے دوچار کیا ہے۔ کیسے چین نے بھارت کی اہم فوجی پوزیشنز پر قبضہ کیا، بھارتی فوج کو اپنے قدم اکھاڑنے پر مجبور کر دیا۔ جنگ کی صورتحال کا بھارت اور چین کے تعلقات پر بڑا گہرا اثر پڑ سکتا ہے۔ بھارت اور چین کے درمیان سرحدی تنازع کئی دہائیوں پرانا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان سرحدوں کا مسئلہ ہمیشہ سے تنازع کا باعث رہا ہے۔ لداخ اور اروناچل پردیش کے علاقوں پر دونوں ممالک کا دعویٰ ہے، لیکن یہ سرحدی مسائل کبھی حل ہو نہیں سکے۔ حالیہ برسوں میں لداخ میں پینگونگ جھیل اور گلوان جیسے بڑے مقامات پر تابڑ توڑ قسم کی جو بمباری ہے وہ شروع ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ پینگونگ جھیل، گلوان وادی، تسو جھیل کے علاقے میں بھارت اور چین دونوں کے لیے اسٹریٹجک اہمیت رکھتے ہیں۔ ان علاقوں میں فوجی موجودگی اور دفاعی پوزیشنز ہیں۔ ان علاقوں میں فوجی موجودگی اور دفاعی پوزیشن برقرار رکھنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے۔ چین نے حالیہ جھڑپوں میں علاقوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے، جس سے بھارت کی فوجی پوزیشنز کمزور دکھائی دیتی ہیں۔ چین نے حالیہ مہینوں میں اپنی فوجی دستوں کو بڑی تعداد میں لداخ کے علاقوں میں تعینات کیا ہے۔ چینی فوجی اس وقت بھارت کے خلاف میدان میں ہیں اور ان کے ساتھ جدید ہتھیاروں اور فوجی ساز و سامان کی بڑی مقدار موجود ہے۔ چین کی یہ فوجی نقل و حرکت بھارت کے لیے ایک بڑا چیلنج بن سکتی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ حرکت جو ہے چین کے لیے بڑا چیلنج بن سکتی ہے۔ بھارت نے اپنے چین کی نقل و حرکت اجازت دینے کے لیے اپنی فوجی تعداد میں اضافہ کیا ہے اور لداخ کے علاقے میں فوجی جنگی ساز و سامان بھیجا ہے۔ بھارتی فضائیہ اور زمینی افواج کو مکمل تیار رہنے کا حکم بھی ہے وہ جاری اور ساری کر دیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ شدید کارروائیاں عمل میں لائی جا رہی ہیں۔